کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو لفظ سبحان سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی معراج ہے۔ اس معراج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ کے معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہے۔ روایات مختلف ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوا آپ کس گھر میں تھے؟ ایک روایت میں حضرت ام ہانی کے گھر میں، ایک روایت میں کہ آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے، لیکن آغاز مسجد حرام سے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا آپ کا معراج مسجد حرام سے ہے اور آپ کی امت کا معراج مسجد میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور اللہ نے انداز بھی خود سکھایا کہ اے میرے جبرائیل تم میرے محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہو، تو حضرت جبریل امین کو اللہ نے انداز سکھایا، ان کو جا کر جگانا ہاتھوں سے نہیں، ان کو جا کر جگانا کندھوں سے نہیں، ان کو جا کر جگانا سر مبارک سے نہیں، کیونکہ وہ عظیم ہیں، مقتدا ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ لہذا ہم نے جو آپ کو نورانی پر دیے ہیں، آپ نے ان نورانی پروں سے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں پہ لگانے ہیں تاکہ میرے محبوب جاگ جائے، اور ان کو آپ نے میرا پیغام دینا ہے کہ اللہ آج آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، جو انداز اللہ سے سیکھ کر آئے تھے اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ علماء نے لکھا کہ پرندوں کے جو پر ہیں وہ ان کے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے، تو اللہ نے جو جبرائیل کو پر دیے ہیں 600 وہ بھی ان کے اوپر ہیں، نیچے نہیں ہے۔ تو نورانیوں کا سردار سید الملائکہ آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نورانی پروں سے اٹھاتے ہیں۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بلند ہے، شان آپ کی بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے کہ آپ کے قدموں کے تلووں کے نیچے جبرائیل کے جو سب سے اوپر پر ہے وہ نیچے ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے کہ ان کے پر حضور کے قدموں کے تلووں کے نیچے ہیں اور اس کے پر اوپر ہیں، اوپر والے حضور کے قدموں کے تلووں کے نیچے ہیں۔ علماء نے لکھا جبریل علیہ السلام نے حضور کو جب جگایا، حضور تو اٹھ گئے لیکن جبرائیل تلووں کے ساتھ اپنے کافوری لب، اپنے کافوری پروں کو لگا کر بیٹھے رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جبرائیل تو بتا تو کیوں نہیں اپنا سر اٹھاتا، اپنے پروں کو اٹھاتا؟ تو جبریل امین نے فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ اللہ نے جو مزہ حضور کے تلووں میں رکھا، اللہ نے جو مقام حضور کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، میں تصورات کی دنیا میں گیا، اللہ آپ اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہاں پر بیت اللہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ سے آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ یہاں پر حجر اسود ہے اس کی عظمت ہے اس کی وجہ سے آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ یہاں مینا ہے، صفا ہے، اس کی وجہ سے آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟
اللہ رب العزت نے فرمایا میں جب آسمانوں پر بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں تو تلیاں مجھے میرے محمد کی نظر آتی ہیں، گلیاں مکہ کی نظر آتی ہیں، گلیاں مکہ کی ہوتی ہیں، تلیاں میرے محبوب کی ہوتی ہیں۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں میرے نبی کے تلوے لگے اللہ نے اس جگہ کی بھی قسم اٹھا لی، حضور کے تلووں کی برکت سے اللہ نے اس جگہ کو بھی مقام عطا فرما دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب ہم مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے تو ہم نے ایک براق دیکھا۔ براق کیا ہے؟ براق برق سے ہے، اور برق کا معنی ہے بجلی۔ جس طرح بجلی کی تیز رفتاری ہے اسی طرح اس براق کی بھی تیز رفتاری تھی۔ اللہ نے اسے اتنا تیز رفتار بنا دیا، علماء نے لکھا جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس براق کا قدم پڑتا تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے آسمان تک اس نے ایک قدم اٹھایا، دوسری آسمان تک اس نے دوسرا قدم اٹھایا، یوں ساتوں آسمانوں تک پہنچنے میں اسے 7 قدم اٹھانے پڑے۔ 7 قدم اٹھائے تو 7ویں آسمان پر وہ براق پہنچ گیا۔ یہ براق وہ عظیم جانور ہے جو جنت سے لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے براق پر سواری نہ کی ہو۔ آدم علیہ السلام بھی براق پر سوار ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی براق پر سوار ہوئے، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی براق پر سوار ہوئے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب آپ براق پر سوار ہونے لگے علماء نے لکھا زین بھی کسی ہوئی تھی اور لگام بھی پڑی ہوئی تھی۔ دائیں طرف جناب جبرائیل تھے اور بائیں طرف جناب میکائیل تھے۔ ایک روایت میں جناب میکائیل نے لگام کو پکڑا ہوا تھا اور جناب جبرائیل میرے محبوب کے پیچھے سوار تھے۔ یوں یہ براق چلی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو 2 راتیں عطا فرمائی ہیں، ایک رات معراج ہے اور ایک رات ہجرت ہے۔ جو معراج کا رفیق سفر بنا وہ سدرت تک گیا، جو ہجرت کا رفیق سفر بنا وہ حجرے تک گیا، اور جو معراج کا رفیق سفر بنا وہ امین بن گیا، جو ہجرت کا رفیق سفر بنا وہ صدیق بن گیا۔ اللہ نے اسے سید الملائکہ بنا دیا اور ہجرت کے رفیق سفر کو اللہ نے سید الصحابہ بنا دیا۔ علماء نے لکھا سواریاں 3 ہیں، سوار 1 ہے۔ آقا اگر حلیمہ کی سواری پہ آتی ہے تو سواری سب سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر براق پر بیٹھتے ہیں ہجرت کی رات تو براق سب سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اگر حضور ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پہ بیٹھتے ہیں تو صدیق بھی سارے صحابہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اس براق پر بیٹھے، وہ براق چلا یہاں تک کہ ہم نے زمینی مشاہدات کیے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وہاں پر 2 رکعات پڑھی، پھر وہاں سے فارغ ہو کر پھر براق پہ سوار ہوئے۔ ایک مقام آیا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پر بھی اترے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ حضور پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ کوہ طور ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ آقا چلتے چلتے ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں پر کھجوریں ہی کھجور ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سے جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے، یہاں آنا ہے، اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں آ جائیں گے اللہ اس کو بھی مدینہ منورہ بنا دے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
انبیاء کی جماعت وہاں پر موجود تھی، انبیاء کی جماعت موجود تھی۔ پھر ایک فرشتے نے آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کہی اور پھر تکبیر کہی گئی، اور تکبیر کے بعد مجھے جبرائیل نے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا اور بتایا آقا اللہ نے آپ سے امتحان لیے تھے، امتحان کے بعد اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے، انعام میں اللہ نے آپ کو معراج دی ہے، اور معراج میں اللہ نے آپ کو امامت عطا دی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ساقی کوثر ہیں تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں شاف میسر تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں رحمت کا مجسم تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں شفیع المذنبین حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں رحمت کا پیکر حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تاجدار حرم تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں شفیع الامم حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ حسن کائنات تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کمال کائنات تو حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں سید الانبیاء حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں سید الاتقیاء حضور اکیلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں گوہر ارتقاء حضور اکیلے ہیں، اور جب ہمارے ذہن میں لفظ امام الانبیاء آتا ہے، دل دماغ میں جگر میں ہر جگہ ایک ہی لفظ آتا ہے امام الانبیاء بھی اکیلے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نہ آپ سے پہلے کسی کو امام الانبیاء بنایا ہے، نہ آپ کے بعد کسی اور کو امام الانبیاء بنایا۔ امام الانبیاء بھی اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ ایک مسجد کا امام ہو تو وہ متعین ہوتا ہے، نماز وہی پڑھاتا ہے، اگر امام متعین نہ ہو تو پھر امام متعین کیا جاتا ہے، متعین امام نماز پڑھائے تو اتنا کمال نہیں، کمال اس کا ہوتا ہے جہاں سارے علماء کھڑے ہوں، جہاں سارے متقی کھڑے ہوں، جہاں سارے عبادت گزار کھڑے ہوں، جہاں پر سارے اچھی قرات والے کھڑے ہوں، جہاں پر سارے انبیاء کھڑے ہوں۔ اب انتخاب کرنا تھا مصلی پہ کسے لانا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا ترتیب تو یہی ہے، جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب سب انبیاء میں وہ اللہ و آدم اسماء کلھا کا تاج لیے ہر نبی کھڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا ہے سب انبیاء میں سب سے عالم، سب سے بڑا عالم میرا محبوب پیغمبر ہے۔ اچھا سارے علم میں برابر ہو تو پھر مصلی پہ اسے کھڑا کیا جاتا ہے جو عبادت گزار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ اب سب انبیاء میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے عبادت گزار ہیں، سارے تہجد گزار ہیں، سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، وہاں پہ وہ بھی کھڑے ہیں جو ہزار ہزار برس تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن اللہ نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا ہے جو جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رکوع لمبا کرتا ہے، سجدہ لمبا کرتا ہے، قیام لمبا کرتا ہے، پاؤں پہ برم آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، جناب سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو تو مغفور بنایا ہے، اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو تو خاتم المعصومین بنایا ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ پھر آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے عائشہ جب رب کے مجھ پر اتنے بڑے انعام ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر رات کو تھوڑی دیر سو بھی جایا کر۔ اللہ نے سب انبیاء میں سے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا سب انبیاء میں سب سے زیادہ متقی بھی میرا پیغمبر ہے، سب سے بڑا متقی بھی میرا پیغمبر ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بھی میرا پیغمبر ہے۔ اچھا سارے عبادت میں برابر ہو، سارے تقوی
تقوی میں برابر ہو، پھر مصلی کا حقدار وہ بنتا ہے، لائق وہ بنتا ہے جس کی قرات اچھی ہو، جس کا لہجہ اچھا ہو، جو اچھا پڑھنا جانتا ہو، جس کی آواز اچھی ہو۔ اب صف انبیاء میں جناب داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جو لحن داؤدی رکھتے ہیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا صف انبیاء میں سب سے اچھی قرات والا، سب سے اچھا لہجے والا بھی میرا محبوب پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں صبح کی نماز تھی، میں حضور کے پیچھے تھا، حضور نے بس کی تلاوت فرمائی، حضور پڑھتے جا رہے ہیں، پر میں نماز تو ختم ہو گئی، جو لطف حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صف انبیاء میں سے حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا ہے سب سے اچھی قرات، سب سے اچھا لہجہ، سب سے زیادہ اچھی آواز میرے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اچھا علم میں سارے برابر ہو، تقوی میں سارے برابر ہو، عبادت میں سارے برابر ہو، قرات میں سارے برابر ہو، پھر مصلی پہ اسے کھڑا کیا جاتا ہے جو ان سب میں زیادہ حسین ہو۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے چراغ حسن لیے صف انبیاء پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی حسین ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مصلی پہ حضور کو کھڑا کر کے بتا دیا ہے صف انبیاء میں سب سے زیادہ حسین بھی میرا محبوب پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ جناب یوسف کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ میں حسین ہوں، حضور احسن ہے، اللہ میں جمیل ہوں، تیرا محبوب اجمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا علم میں بھی سب سے آگے میرا محبوب پیغمبر ہے، تقوی میں بھی سب سے زیادہ آگے میرا محبوب پیغمبر ہے، اور قرات میں بھی پڑھنے کے انداز میں بھی میرا محبوب سب سے آگے ہے، اور حسن میں بھی میرا محبوب سب سے آگے ہے۔ جب امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، امام کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے معراج کی رات حضور کو صف انبیاء میں سے نکال کر مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا ہے میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، سب کے سب میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں، سارے کے سارے میرے محبوب سے بڑھ کر بھی نہیں، اعلیٰ بھی نہیں، افضل بھی نہیں، بلکہ سارے پیغمبر میرے نبی سے ادنا۔ اللہ نے افضل کسے بنایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور امامت سے فارغ ہوئے تو جناب جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کی امامت کروائی ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل آپ بتائیے۔ جناب جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اللہ رب العزت نے بھیجے وہ سارے آپ کے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں نے یہاں تک لکھا 7 صفیں بنی ہوئی تھی، پہلی صفوں میں رسول کھڑے ہوئے تھے، دوسری صفوں میں انبیاء کھڑے ہوئے تھے، حضور کے بالکل پیچھے جناب ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، دائیں طرف جناب اسماعیل کھڑے ہوئے تھے، اور بائیں طرف جناب اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے امامت کا تاج میرے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا۔ کتنا وقت ہو؟ اللہ نے حضور کو معراج عطا فرمائی، معراج میں اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا، انعام میں اللہ رب العزت نے آپ کو امامت عطا فرمائی، تو امام الانبیاء بھی اللہ نے حضور کو بنایا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضور کو انبیاء کے سامنے کھڑا کر کے بتا دیا کہ انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ افضل اور برتر میرا محبوب پیغمبر ہے۔ ادھر مسجد نبوی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر کو سب صحابہ سے آگے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ تمام انبیاء میں افضل بھی ابو بکر ہے۔